یک نشود قسط نمبر 1 آتش زدگی کا ایک لرزہ خیز واقعہ تھا۔ میں اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ ASI نزاکت شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ان دنوں میں ایک ضلع کے مضافات میں تعینات تھا۔ دراصل یہ شہر سے متصل ایک توسیعی رہائشی منصوبہ تھا۔ مضافات میں واقع ہونے کے باعث یہ ایک پرسکون اور شور شرابے سے دور پوش رہائشی علاقہ تھا۔ آتش زدگی والا افسوسناک واقعہ اسی علاقے یعنی فری ٹاؤن میں پیش آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا حادثہ تھا۔ فرید آباد کو آباد کرتے وقت جدید ڈرائنگ اور نقشے کا بہت خیال رکھا گیا تھا۔ اس کے کل 4 بلاکس تھے: W، X، Y اور Z۔ چاروں بلاکس کے وسط میں 4 خوبصورت پارکس بنائے گئے تھے۔ ہر پارک مربع شکل میں تھا اور فٹ بال کے کسی میدان سے زیادہ کشادہ تھا۔ ان 4 پارکس کے عین بیچ گول فوارہ بنا ہوا تھا، جو ان پارکس کے لیے دل یعنی مرکز کی حیثیت کا حامل تھا۔ بالکل ایسے ہی وہ 4 پارکس فری ٹاؤن کے 4 بلاکس کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ آتش زدگی کا اندوہناک واقعہ بلاک وائی کی کوٹھی نمبر 140 میں رونما ہوا تھا۔ یہ ایک 2 منزلہ کوٹھی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کوٹھی کے اندر و باہر درجن بھر افراد کو موجود پایا۔ میں نے پہلی فرصت میں غیر متعلقہ افراد کو کوٹھی سے باہر نکال دیا اور وہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ مجھے بتایا گیا آگ لگنے کا واقعہ کوٹھی کی بالائی منزل پر پیش آیا تھا۔ میں ASI کی معیت میں جائے وقوع کی سمت لپک گیا۔ اس کوٹھی میں کل 6 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں 4 مالک اور 2 ملازم کی حیثیت رکھتے تھے۔ کوٹھی کا مالک اور اس گھر کا سربراہ قادر علی خان اپنی بیوی شکیلہ اور 2 سالہ بیٹے جبران کے ساتھ بالائی منزل پر رہتا تھا، جبکہ کوٹھی کی زیریں منزل قادر خان علی کے بڑے بیٹے نادر علی خان کے استعمال میں تھی۔ غلام حسین اور ولایت بی بی نامی 2 ملازم میاں بیوی زیریں منزل کے ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا جو طویل عرصہ سے قادر خان کی خدمت پر مامور تھا۔ جلد ہی ہم زینہ طے کر کے متاثرہ کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ کمرہ خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور ہولناک آگ اسی کمرے میں بھڑکی تھی۔ اس کمرے کی پیمائش میرے اندازے کے مطابق 12x15 فٹ رہی ہوگی۔ خوابگاہ کی اندرونی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کمرہ اور اس میں موجود آگ پکڑنے والی ہر شے جل کر تقریباً راکھ ہو چکی تھی۔ سب سے زیادہ دلدوز منظر کمرے کے وسط کا تھا، جہاں قادر علی خان اور اس کے ننھے سے بچے جبران کی سوختہ لاشیں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ بھوکی پیاسی آگ نے ان کی زندگی کو بڑی برہمی سے چاٹ کر کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے وحشتناک اور دل دہلا دینے والے منظر دیکھے تھے، مگر اس سوختہ سامان منظر نے مجھے بری طرح متاثر کیا تھا۔ سوختہ لاشوں کی وقوع پذیری سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنی موت سے قبل جل کر کوئلہ بننے سے پہلے وہ کسی عالی شان پلنگ پر پرسکون نیند سو رہے ہوں گے، مگر کمرے کی دوسری جلنے کے قابل اشیاء کے ساتھ اب وہ پلنگ بھی رزق آتش بن چکا تھا۔ دونوں سوختہ لاشیں کمرے کے عین وسط میں فرش پر پڑی درس عبرت دیتی نظر آئی تھیں۔ اس واقعے نے کوٹھی کے مکینوں کو قیامت سے پہلے ایک قیامت سے دوچار کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت قادر علی خان کی بیوی شکیلہ کی تھی۔ اسے غش پر غش آ رہے تھے۔ نادر خان اور دونوں ملازموں نے شکیلہ کو زیریں منزل کے ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ وہ اسے بالائی منزل کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، یہ جان کر کہ اس کا شوہر اور شیرخوار بچہ افریتی آتش کی نذر ہو گئے ہیں۔ وہ قیامتی غم اور اندوہ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ ایک ماں ایک بیوی کی حیثیت سے یہ حادثہ شکیلہ کے لیے صدمہ جان کا تھا۔ ہم نادر خان کی رہنمائی میں متاثرہ کمرے تک پہنچے تھے اور اس وقت وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے کمرے کی حالت زار پر نگاہ ڈالتے ہوئے افسوسناک انداز میں کہا، کچھ نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ نادر علی خان نے میرے اس غمناک تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ یک ٹک خاموش مگر گھائل نظر سے ان دونوں سوختہ لاشوں کو تکے جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ادا کردہ الفاظ نے اس کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کی ہو۔ وہ گہرے صدمے میں نظر آتا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، نادر خان، تمہاری حالت ٹھیک نہیں، تم نیچے والی منزل پر جا کر آرام سے بیٹھو، میں موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز کسی اندھے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، تم ٹھیک نہیں ہو نا نادر خان؟ اگر ٹھیک ہوتے تو ٹھیک دکھائی بھی دیتے۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ان گنت الجھنیں اور بے شمار سوالات نظر آئے۔
مجھے یوں لگا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کہے اور کس سے کہے، اور اگر کہے بھی تو کہاں سے شروع کرے۔ تھانے دار صاحب وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور نامکمل جملہ چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اسے متذبذب دیکھتے ہوئے میں نے کہا ہے نا تم سے ڈھیر ساری باتیں ہوں گی۔ میرا انداز شفقت بھرا اور سمجھا دینے والا تھا۔ تم میری بات مانو اور ذیلی منزل پر چلے جاؤ، میں اپنا کام نپٹانے کے بعد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کے بولنے سے پہلے ہی تحقمانہ لہجے میں کہہ دیا، میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں وہ قانون کا تقاضا ہے۔ اگر وقوع کی کارروائی کے دوران مجھے کسی مرحلے پر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں خود تمہیں اوپر بلا لوں گا۔ شاباش۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ASI کو مخصوص اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا وہ نادر خان کو جائے وقوع سے ہٹا دے۔ ASI نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور نادر خان کو بازو سے تھام کر نیچے لے گیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اگر نادر خان یا کسی اور شخص کی موجودگی میں عمل میں لائی جاتی تو اس میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی کوئی قباحت۔ میں نے تو صرف یہ سوچ کر اسے وقوع سے ہٹا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی سوختہ بے سر و ساماں لاشوں کو دیکھ دیکھ کر ہولتا رہے گا۔ میں اس کے صدمات کو بڑھانا نہیں بلکہ کم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جذباتی اشتعال اور اعصابی شکست سے بچانے کے لیے میں نے اسے نیچے بھیج دیا تھا۔ جائے وقوع سے دور رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ ASI نزاکت شاہ نادر خان کو نیچے چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے بوجھل انداز میں کہا، ملک صاحب اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ جب 2 جنازے ایک ساتھ یہاں سے اٹھیں گے تو ایک احرام برپا ہوگا۔ زندہ رہ جانے والوں پر پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ ASI ان لمحات میں خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ یہ اس ماحول کا اثر تھا، میری اندرونی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی، مگر میں نے اپنے احساسات، جذبات اور اعصاب کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں نے کہا، واقعی یہ ایک بڑا حادثہ ہے، مرنے والا تو مر جاتا ہے، اصل قیامت تو ان لوگوں پر ٹوٹتی ہو جو اس کی موت کا سوگ منانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں۔ فرداً روزانہ ان کے اندر ایک موت واقعہ ہوتی ہے۔ بہرحال نادر خان اور شکیلہ کو یہ صدمہ تو سہنا ہی ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات شاہ جی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بدستور الجھن بھرے انداز میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق قادر خان، شکیلہ اور ان کا معصوم بچہ جبران خان بالائی منزل پر رہتے تھے۔ اس کمرے میں بھڑکنے والی آگ نے قادر اور جبران کو تو نگل لیا، مگر شکیلہ بالکل محفوظ رہی۔ کیا اس اندوہناک حادثے کا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی؟ مجھے یقین ہے نزاکت علی تم آگے چل کر بہت ترقی کرو گے، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سمجھدار اور فرض شناس پولیس والے کو ایسے ہی سوالات اور شکی انداز میں سوچنا چاہیے۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں بھی ایسے بہت سارے سوال ابھر رہے ہیں اور ہمیں ان کے جوابات تلاش کرنا ہے۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی ہو جائے تو نیچے جا کر نادر خان، شکیلہ اور دونوں ملازمین سے پوچھ گچھ کریں گے۔ انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور جو چھپا ہوا ہے۔ ASI نے غیر مطمئن نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تیقن سے کہا، اسے ہماری تفتیش کان سے پکڑ کر باہر کھینچ لائے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ اس خوابگاہ کا وسطی حصہ بری طرح تباہ ہو چکا تھا، اور یہی حصہ سب سے قیمتی تھا، جہاں ایک عالی شان پلنگ پر قادر خان اور اس کا شیرخوار بچہ گہری نیند سو رہے تھے، اور وہ نیند کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ کمرے کے درمیانی حصے میں ان کی سوختہ لاشیں نظر آ رہی تھیں، یا پھر پلنگ اور بچے کے جھولے کی ماتمی راکھ، اور یہ راکھ بھی اب باقاعدہ کیچڑ کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ کیچڑ اس پانی کے سبب پیدا ہوئی تھی جو آگ بجھانے کی غرض سے اس باپ بیٹے کی جلتی ہوئی لاشوں پر پھینکا گیا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے دوران میں متلاشی نگاہوں سے جل جانے والی اور باقی بچ رہنے والی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں مجھے ایک خستہ حال کوئلوں والی انگیٹھی بھی نظر آئی۔ ایسی انگیٹھیوں کو موسم سرما میں کمرہ گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگیٹھی کے اندر کوئلے دہکا کر اسے بستر کے قریب محفوظ فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ مذکورہ انگیٹھی کسی ہیٹر کی طرح کا کام کرتی ہے۔ پانی کا اصول ہے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آگ کا بھی اپنا ایک اصول ہے کہ بڑا آتش دان چھوٹے آتش دان کو نگل جاتا ہے۔ وہ انگیٹھی اپنی ذات میں ایک چھوٹا سا آتش دان تھی۔ جب کمرے میں قیامت خیز آگ بھڑکی تو وہ ایک دہکتے ہوئے بڑے آتش دان کی صورت اختیار کر گئی، لہٰذا انگیٹھی کی آگ کو کمرے کی آگ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ انگیٹھی کے رنگ روپ کو تو بڑی آگ نے نگل لیا تھا، بس باقی رہ جانے والا ساری بتاتے تھے
کہ ہاں وہ بھی کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس سوختہ خوابگاہ کی تلاش کے دوران قادر خان اور اس کے بیٹے جبران خان کی لاشوں کے علاوہ مجھے کام کی صرف 2 چیزیں ہی حاصل ہو سکیں۔ ان میں ایک بے مول اور دوسری انمول تھی، مگر اہمیت کے لحاظ سے دونوں میرے ذہن میں ایک جیسے پرتجسس اور قابل تشویش سوالات کو ابھار رہی تھیں۔ ان میں تو ایک گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبہ تھا۔ اس زمانے میں کھجور مار کا ڈالڈا، تلو، شالیمار اور کشمیر نامی بناسپتی گھی کے ایک سیر والے ٹین کے ڈبے بھی آیا کرتے تھے۔ جلنے کے باعث مذکورہ ڈبے کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر بتانا مشکل تھا کہ وہ کون سی بناسپتی گھی تیار کرنے والی کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال گھی کی اس خالی صورت ناآشنا ڈبے کو قادر خان کی خوابگاہ میں دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسی شے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ہاتھ لگنے والی دوسری شے انمول تھی، یعنی اسے قیمتی کہا جا سکتا تھا، اور وہ تھا ایک طلائی لاکٹ، سونے کی زنجیر میں پروئے گئے اس لاکٹ کا تعویذ، جو کسی صراف کی کاراگری کا عمدہ نمونہ تھا۔ بیضوی شکل کے اس تعویذ کے کناروں پر بڑی مہارت سے ایک ڈیزائن ابھارا گیا تھا، اور اس کے عین وسط میں انگریزی کا حرف این ابھرا ہوا تھا، جو بہت نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانا چاہا تو نادر خان میری راہ میں حائل ہو گیا۔ دکھی لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ظالم آگ نے پہلے ہی ابا جی اور اس معصوم کا حشر خراب کر دی ہے۔ اب آپ ان کی چیٹ پھاڑ کروا کے مزید بے حرمتی تو نہ کریں۔ میں اس کے درد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض کے تقاضے نبھانا بھی ضروری تھے، لہٰذا میں نے نہایت ہی ٹھہرے لہجے میں کہا، نادر خان، یہ بہت ضروری ہے۔ تمہارا باپ اور چھوٹا بھائی طبعی موت نہیں مرے، اس لیے ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں اپنی ڈیوٹی کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ باپ اور چھوٹے بھائی کی المناک جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ میری راہ میں زیادہ مزاحمت پیش نہ کر سکا۔ لاش کو ڈسٹرکٹ ہسپتال بھجوانے کے بعد میں نے نادر خان کو ساتھ لیا اور اس کوٹھی کی زیریں منزل کے ایک کمرے میں جا بیٹھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں شکیلہ کو رکھا گیا تھا۔ شکیلہ کی دل گرفتگی بڑے اونچے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب تک وہ سنبھلتی نہیں میں نادر خان کا بیان قلم بند کر لوں گا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوائے اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ASI نزاکت شاہ کو میں نے افسوسناک حادثے کا شکار ہونے والے افراد کی سوختہ لاشوں کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھیج دیا تھا، اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ لاشوں کو ہسپتال پہنچوانے کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آئے، پھر تم دونوں ایک ساتھ ہی تھانے واپس چلے جائیں گے۔ اس دوران میں اہل خانہ کے بیانات لے لیتا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نادر خان کو ہمدردی بھرے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا، نادر خان، مجھے اس واقعے کا دلی رنج ہے۔ اس غم میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اور دوسری طرف میں اپنے فرض سے بھی مجبور ہوں، لہٰذا تمہیں سوچ کر میرے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اس نے زخمی نظر سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہرے غم اور تذبذب کی پرچھائیاں میں نے واضح طور پر محسوس کی۔ غم کا سبب تو سامنے کی بات تھی، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص قسم کی عقل یا ذہانت کی ضرورت نہیں تھی، مگر تذبذب کی وجہ میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر دیکھا تھا کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، کسی شے نے اسے کشمکش سی کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میرے نرمی بھرے انداز کے جواب میں اس نے متعاملانہ لہجے میں صرف اتنا کہا، جی پوچھیں جناب۔ میں کوئی سوال کرنے سے پہلے چند لمحات تک کھوتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ نادر خان کی عمر میرے اندازے کے مطابق 25 سال رہی ہوگی۔ وہ گبرو کی اصطلاح پر 101% پورا اترتا تھا، لہٰذا اس کے حلیے اور وضاحت پر مزید لب کشائی مناسب نہیں، لیکن ان لمحات دل گرفتہ میں اس کی جوانی اور رعنائی گہن کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ نادر خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں اپنے اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ اسی کمرے سے اس کی مراد وہ کمرہ تھا جہاں اس وقت ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس حادثے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے تم تو سو رہے تھے، یقیناً کسی اور ہی نے تم تک یہ خطرناک اطلاع پہنچائی ہوگی۔ مجھے غلام حسین نے اس بارے میں بتایا تھا، نادر نے جواب دیا۔ یہ خبر سننے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ غلام حسین نے مجھے بتایا کہ بی بی جی نے کہا ہے ان کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے، آپ فوراً پہنچے۔ اس نے جواب دیا، پھر میں اوپر والی منزل کی طرف چلا گیا تھا۔ بی بی سے اس کا مطلب شکیلہ تھا۔ نادر خان کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ اگر آتش زدگی کی اطلاع شکیلہ نے زیریں منزل تک پہنچائی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، جب بالائی منزل کی خوابگاہ میں آگ بھڑکی اس وقت شکیلہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ وہاں سو نہیں رہی تھی، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جل کر کوئلہ ہو جاتی۔
دوسرا امکان یہ تھا کہ وہ خوابگاہ میں تو موجود ہو لیکن جاگ رہی ہو اور اس نے بھڑکتی ہوئی دیکھ لی ہو۔ میں نے نادر خان سے پوچھا، جب تم بلائی منزل والی خوابگاہ میں پہنچے تو وہاں تم نے کیا دیکھا؟ میں نے ابا جی اور چھوٹے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ غلام حسین بھی میرے ساتھ ہی اوپر پہنچا تھا اور اس کی بیوی بھی۔ غلام حسین بہت پریشان تھا، میری طرح وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر وحشت زدہ سا رہ گیا تھا۔ پھر اسی کے مشورے پر ہم بالٹیوں میں بھر بھر کر پانی اوپر لانے لگے، مگر ہماری ہر کوشش ضائع ہو گئی۔ ہم ابا جی اور اس معصوم بچے کو نہیں بچا سکے، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ اس کی آواز روند گئی۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ اس المناک واقعے کی تہہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ سب کچھ ویسا ہی سیدھا سادہ نہیں تھا جیسے کہ بیان کیا جا رہا تھا یا نظر آ رہا تھا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔ مثلاً سب سے بڑی بات تو یہی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ شکیلہ کو کسی بھی طرح یہ پتہ چلا کہ اس کی خوابگاہ میں آگ لگ گئی ہے۔ اس نے مدد کے لیے زیریں منزل پر موجود ملازمین کو پکارا۔ ولایت بی بی اور اس کے شوہر غلام حسین نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور نادر خان کو جگا کر اس واقعے سے آگاہ کیا۔ اور پھر جب وہ دونوں آگ بجھانے کے لیے بلائی منزل پر پہنچے تو اس دوران قاتل آگ قادر خان اور اس کے بیٹے کی زندگی کو پوری طرح چاٹ چکی تھی، لہذا غلام حسین اور نادر خان کی کوششیں برآور نہ ہو سکی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اتنی تیز رفتاری اور ہلاکت خیزی سے تو جنگل کی آگ بھی کام نہیں دکھاتی۔ نادر خان، کیا تمہاری ماں اس وقت خوابگاہ میں موجود نہیں تھی جب آگ بھڑکی؟ میں نے پوچھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، چھوٹی امی اس وقت نیچے والے باتھ روم میں تھیں۔ چھوٹی امی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میرے الجھنے کا سبب جان گیا، وضاحت کرتے ہوئے بولا، شکیلہ کو میں چھوٹی امی کہتا ہوں، یہ میری سگی ماں نہیں ہے، ستیلی ماں ہے۔ میری سگی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ 4 سال پہلے ابا جی نے شکیلہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، اور جبران؟ وہ بھی میرا ستیلا بھائی ہے، نادر خان نے جواب دیا۔ ہم صرف 2 بھائی ہیں، آپا فردوس مجھ سے بڑی ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ ادھر محلہ اسلام پورہ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ فردوس کا شوہر سبزی منڈی کا ایک بہت بڑا آڑتی تھا۔ ان لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع بھیج دی گئی تھی اور امید تھی ایک آدھ گھنٹے میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ جب سے انکشاف ہوا تھا کہ شکیلہ قادر خان کی دوسری بیوی اور نادر خان کی ستیلی ماں ہے، میرے ذہن میں سوچ اور فکر کا ایک اور در واہ ہو گیا تھا، اور یہ در پہلے سے کھلے ہوئے دروں سے کہیں زیادہ کشادہ تھا۔ میں نے نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہاری چھوٹی امی زیریں منزل والے باتھ روم میں کیوں آئی تھیں؟ کیا بالائی منزل پر یہ سہولت موجود نہیں؟ یہ کوٹھی ابھی نئی بنی ہے جناب، نادر خان نے جواب دیا۔ اوپر والی منزل میں باتھ روم وغیرہ تو ہیں، لیکن ان میں ابھی تک پانی کا نظام بحال نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ لوگ بوقت ضرورت نچلی منزل والے باتھ روم کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چنانچہ مجھے آگ بجھانے کے لیے پانی بھی بالٹیوں میں بھر بھر کر اوپر پہنچانا پڑا، لیکن افسوس کہ ہم انہیں نہ بچا سکے۔ وہ ایک مرتبہ پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر افسردہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا یہ قیامت خیز واقعہ رات کے کسی پہر پیش آیا تھا؟ جب تک مجھے اس واقعے کی خبر پہنچی اس وقت رات کے 3 سوا 3 بجے تھے، اس نے بتایا۔ رات کے 3؟ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، یعنی آج صبح کے 3؟ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے تصدیقی لہجے میں بولا۔ کیا تم نے اس آتش زدگی کے سلسلے میں اپنی ستیلی ماں سے کچھ پوچھا تھا؟ اس کی حالت اس کے قابل کہاں ہے کہ وہ کسی کے سوال کا جواب دے سکے؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا، شوہر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ لگتا ہے جبران کی دردناک موت نے چھوٹی امی کا دماغ الٹ دیا ہے۔ غلام حسین کی بیوی ولایت بی بی نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھال رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی اور خاص طور پر بھی اب بھی نادر خان کے لہجے میں شکیلہ کے لیے وہ مخصوص احترام محسوس نہیں کیا تھا جو ستیلی ماں کا حق ہوتا ہے۔ اس کا یہی مطلب تھا وہ شکیلہ سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، نادر خان ٹھیک ہے، شکیلہ کی حالت ایسی نہیں کہ تم اس سے کچھ پوچھ سکتے، لیکن تمہیں غلام حسین یا ولایت بی بی کی زبانی تو کچھ باتیں ضرور پتہ چلی ہوگی۔ تم جو کچھ جانتے ہو مجھے تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں جلد از جلد تمہاری جان چھوڑ دوں۔ آخری جملہ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا تھا۔ وہ مذاق کا موقع تھا نہ ہی تفریح کا وقت، لیکن پتہ نہیں کیوں بے ساختہ میری زبان سے وہ جملہ پھسل گیا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً ہی خود کو کنٹرول کر کے سنجیدہ سی صورت بنا لی۔ وہ چند لمحات تک یوں خاموش بیٹھا رہے جیسے بولنے سے پہلے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف النوع خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا،
رات کو لگ بھگ 10 بجے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اور جلد ہی مجھے نیند بھی آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں کیا ہوتا رہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ پھر جب غلام حسین نے دروازہ دھڑدھڑایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے میرا مطلب ہے صبح کے کوئی 3:15 بجے تھے۔ غلام حسین نے نہایت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اوپر صاحب جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ صاحب جی وہ ابا جی کو کہتا ہے۔ میں تو ویسے ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس اطلاع نے میرے حواس کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ اوپر کی جانب افراتفری کے عالم میں بڑھتے ہوئے میں نے غلام حسین سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا ابا جی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا کہ بی بی جی نے چیخ چیخ کر اس کی بیوی ولایت بی بی کو یہ بتایا ہے۔ ولایت بی بی اس وقت جاگ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے چھوٹی امی نے اسے باتھ روم کے اندر سے پکارا کر اپنے قریب بلا لیا تھا۔ اس نے اپنے خاوند کو سوتے میں جگایا اور یہ اندوہناک اطلاع دی۔ غلام حسین نے اوپر جانے سے قبل مجھے اس صحنے سے آگاہ کیا۔ پھر ہم تینوں ایک ساتھ آگے پیچھے اوپر پہنچے اور آگ بجھانے کے لیے اپنی سی کوشش کر ڈالی، مگر افسوس کہ ہماری کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں اس دوران بڑی گہری اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ جب کسی بھی طرح ہم آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی تھی۔ آگ نے ان دونوں کو جلا کر بالکل کوئلہ بنا دیا تھا۔ اس موقع پر شکیلہ یعنی چھوٹی امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں اس آتش زدگی کا سبب جاننا چاہتا تھا اور میں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی، لیکن چھوٹی امی میرے کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتی تھی۔ مجبوراً میں نے اسے ولایت بی بی کی مدد سے نچلی منزل پر پہنچا دیا۔ اسے پہلے ہی غش پر غش آ رہے تھے۔ اگر وہ لاشوں کے قریب موجود رہتی تو عین ممکن تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، سانس درست کی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے ولایت بی بی ہی کی زبانی پتہ چلی تھی کہ چھوٹی امی رات کے آخری پہر نیچے والے باتھ روم میں آئی تھی۔ چھوٹی امی نے باتھ روم کے اندر سے چلا کر ولایت بی بی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جب ولایت باتھ روم کے پاس پہنچی اور اس نے پوچھا بی بی جی کیا ہوا ہے، تو چھوٹی امی نے باتھ روم کے اندر سے سخت غصے کے عالم میں دریافت کیا، کس بدبخت نے باہر کی کنڈی لگا دی ہے؟ یہ سوال ولایت کے لیے انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ کوئی بھلا چھوٹی امی کے باتھ روم کو باہر سے کنڈی کیسے لگا سکتا ہے؟ اس منظر پر 3 باتھ روم الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ ایک امی ابو کے استعمال میں رہتا تھا، ایک میرے لیے، اور تیسرا باتھ روم بالکل الگ تھلگ ملازم میاں بیوی کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ولایت بیگم مالکن کی ڈانٹ سن کر ہکا بکا رہ گئی اور بے ساختہ اس نے باتھ روم کی بیرونی کنڈی کی طرف دیکھا۔